السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ JNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 8 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ یہ ٹاپ 10 وچ JNM کا دوپہر کا بلٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے دفاعی عسکری تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے جدید جنگی جہاز اور جدید جنگی فضائیہ کو پاکستان پہنچایا ہے تاکہ پاکستان کی فضائیہ کے ساتھ مل کر چائنا کی فوجیں جنگی مشقیں کر سکیں۔ ناظرین کرام، چائنا کے مشہور اخبار گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان جنگی مشقوں کا سلسلہ 2011 میں شروع ہوا تھا اور ہر سال یہ جنگی مشقیں ہوتی ہیں۔ اور اب ناظرین کرام ایک ایسے وقت میں جب بھارت چائنا اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، چائنا اور پاکستان کے خلاف بھارت امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے چائنا نے جدید جنگی فائٹر طیارے بھیجے ہیں اور پاکستان کے لیے فضائیہ بھی بھیجی ہے جو مشترکہ جنگی مشقیں بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا دونوں کی جو فضائیہ ہے وہ ایک دوسرے کو جنگی ٹریننگ اور تربیت بھی دیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی پاکستان کے دورے پر چین کے وزیر دفاع آئے تھے جنہوں نے پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم سے خصوصی ملاقات کی تھی۔ پاکستان کو خفیہ ٹیکنالوجی چائنا نے دینے کا اعلان کیا تھا اور چین کی جانب سے عسکری نوعیت کے جو تعلقات ہیں ان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنا نے اپنی فوج پر بایولوجیکل جو ہتھیار ہیں ان کے تجربات بھی کیے ہیں اور چائنا نے اپنے فوجیوں کو سپر فوجی بنا دیا ہے جن پر نہ گولی اثر کرتی ہے اور نہ ہی بم اثر کرتا ہے اور نہ ہی ان کو گرمی یا سردی کوئی اثر کرتی ہے۔ اتنا ایڈوانس فوج کو کر دیا ہے جو ایک طرح سے یقیناً چائنا کی دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی جو معاشی غلبہ ہے یا دنیا کے اندر بڑھتا ہوا ان کا سیاسی غلبہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہی ٹیکنالوجی ناظرین کرام چائنا پاکستان کو بھی دینے جا رہا ہے۔ پاکستان کی فوج کو بھی اب انہی تجربات سے گزارا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان کے جو SSG کمانڈوز دستے ہیں وہ اسی طرح کے ناظرین کرام صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ پھر پاکستان کی فوج ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہے جو یقیناً کسی اور فوج کے پاس چائنا یا بھارت کے پاس نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ناظرین کرام پاکستان کی فوج کے پاس ایکسٹرا آرڈینری طاقت ہے اور یہی پاکستان کی فوج کا خصوصی امتیاز ہے۔ لیکن بہرحال دنیا کی جدید ٹیکنالوجی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی وہ پاکستان کو چائنا کے ذریعے سے مل رہی ہے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ بھارت پاکستان کو دھمکیاں دینے سے، حملہ کرنے سے، سرجیکل سٹرائک کے دعوے کرنے سے باز رہے۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت جب جب آئے گا یا جب جب آتا رہا ہے، پاکستان نے بھارت کو شکست سے دو چار کیا ہے اور آئندہ بھی پاکستان بھارت کو اسی طرح کی شکست سے دو چار کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت اور امریکہ نے مشترکہ طور پر پاکستان اور چین پر الزام لگایا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے اندر اقلیتوں پر ظلم ہوتا ہے اور مذہب کی آزادی نہیں ہے، لوگوں کو مذہبی نظریات کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ پاکستان نے اور چائنا نے بھارت کے اور امریکہ کے ان مشترکہ الزامات کو مسترد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ درندگی کر رہا ہے، انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کشمیر کے اندر بھارت جو مظالم ڈھا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ ترکی بھی اور اسی طرح سے چائنا بھی جدید ٹیکنالوجی کو شیئر کر رہا ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اب پاکستان کی فوج اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ جو مقبوضہ علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا اسے آزاد کروانے کے لیے فیصلہ کن کارروائیوں کا پلان طے کر چکے ہیں، بنا چکے ہیں اور اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام افغانستان کے اندر آسٹریلین فوجیوں کے جنگی جرائم سامنے آئے تھے جس میں یہ واضح ہوا تھا کہ آسٹریلیا کے فوجی افغانستان کے اندر درندگی میں ملوث رہے ہیں اور ان کے حملوں کی وجہ سے نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا، یہاں تک کہ ناظرین کرام جو مرے ہوئے افغان شہری تھے
ان کی لاشوں کی بے حرمتیاں کی گئی، ان کی لاشوں پر شراب تک انڈیلی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں، تصاویر اور ثبوت دنیا کے سامنے آئے، اور آسٹریلیا کی فوجی جو جنگی جرائم میں ملوث تھے ان کے خلاف تحقیقات کی گئیں، جس میں وہ جرم ان کا ثابت ہوا، اور دنیا بھر سے آسٹریلیا کو ان کے فوجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، آسٹریلیا نے اپنے فوجیوں کو فوج سے نکال دیا ہے اور انہیں جیلوں کے اندر بھی ڈال دیا ہے، لیکن جو بقیہ آسٹریلیا کے فوجی ہیں جو افغانستان کے اندر نیٹو کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں، امریکہ کے اتحادی رہے ہیں، ان کے بقیہ جو فوجی ہیں وہ خوف زدہ ہیں، ان کے اندر ڈپریشن ہے اور وہ بہت سی ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام، گزشتہ 3 ہفتے کے دوران 9 آسٹریلیا کے فوجی جو افغانستان کے اندر لڑائی کر چکے ہیں، کسی نہ کسی طرح افغانستان کی جنگ میں ملوث رہے ہیں، وہ خودکشیاں کر چکے ہیں۔ آسٹریلیا کی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے ایسے سینکڑوں فوجی ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں، جو افغانستان کے اندر لڑتے رہے ہیں، اور دیگر نیٹو کے افواج کے اندر بھی اسی طرح کی خودکشیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام، آسٹریلیا کی فوج کے اندر خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ انہیں ایک تو خطرہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر جو جنگی جرائم کیے ہیں اس حوالے سے دنیا بھر کے اندر ان کی ہزیمت ہوگی، ان کی سبکی ہوگی، اور وہیں انہیں خطرہ یہ بھی ہے کہ ان کا اپنا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے، اس لیے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یوں ناظرین کرام دیکھا جائے تو امریکہ اور ان کے اتحادی کس قدر جنگی جرائم میں ملوث رہے ہیں، اس کا اندازہ آسٹریلین فوجیوں کی حالیہ خودکشیوں سے اور اسی طرح سے جو جنگی جرائم سامنے آئے ہیں اس سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کی جانب سے آسٹریلیا کے خلاف شدید تنقید کی گئی ہے کہ وہ جنگی جرائم میں افغانستان میں ملوث رہا ہے، لہٰذا عالمی عدالت کا سامنا کرنا چاہیے اور افغان عوام پر جو ظلم ہوا اس کا معاوضہ اور ہرجانہ ادا کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا اور چائنا کے درمیان افغانستان کے معاملے پر جو تعلقات ہیں وہ شدید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت افغانستان کے اندر سازشوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے کابل حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے پانی کو روکنے کے لیے ایک بڑا ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جلد اس ڈیم کی تعمیر کے لیے ایگریمنٹ بھی بھارت اور کابل حکومت کے درمیان ہونے والا ہے، اور اس ڈیم کی جو ملکیت ہے وہ بھارت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تاکہ اگر طالبان کی حکومت بھی آئے تو بآسانی اس ڈیم پر طالبان کنٹرول حاصل نہ کر سکیں اور بھارت کو اس کا بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایک حالیہ میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں نہ صرف اس ڈیم کی تعمیر پر گفتگو ہوئی ہے بلکہ مزید جو پاکستان کی جانب جانے والے دریا ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کے پانی کو روکنے کے لیے مزید ڈیموں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کس قدر منفی رویہ اپنائے ہوئے ہے اور کس طرح سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، دنیا شاید اس حقیقت کو نہ جانے یا نہ مانے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے گمنام ہیروز افغانستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کو، مراکز کو، یہاں تک کہ بھارت کی را ایجنسی کے درندوں کو بھی مار چکا ہے۔ پاکستان نے ایسے درجنوں بھارت کے تربیت یافتہ لوگوں کو ہلاک کیا ہے، بھارتی شہریوں کو افغانستان میں ہلاک کیا ہے جو پاکستان پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور اس وقت پاکستان کی گمنام ہیروز کا آپریشن جاری ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل فوج اور طالبان کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کابل کی فضائیہ نے 16 افغان طالبان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے جسے طالبان نے مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ مختلف صوبوں میں طالبان کی کارروائیوں کے دوران کابل کے 38 اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ بھاری جنگی ساز و سامان بھی جو طالبان ہیں ان کو حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر افغانستان کے جو شہری ایران کے اندر مقیم ہیں، جو افغان مہاجرین ہیں، ان کے خلاف تشدد کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایسی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کے اندر افغان مہاجرین پر ظلم یا تشدد کیا جاتا ہے۔ طالبان نے اس حوالے سے ایران کے ساتھ معاملہ ڈسکس کیا ہے، لیکن جو ایران کے حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو یا تصاویر جعلی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ایک گاڑی کو میزائل کے ذریعے سے
سے راکٹ کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا تھا، جس میں افغان مہاجرین سوار تھے اور بہت سے افغان مہاجرین کو دریا کے اندر بھی ایران کی جانب سے پہلے پھینکا گیا تھا۔ بہرحال پاکستان ایک طرف افغانستان کے اندر تعمیرات نو کر رہا ہے، وہیں بھارت بھی سازشیں کر رہا ہے، اس لیے بھارت کو وہاں افغانستان سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی غاصب درندہ فوج اور بی جے پی کے درندہ ہندو ورکرز مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو زبردستی جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ یا تو جے شری رام کے نعرے لگاؤ ورنہ مقبوضہ کشمیر سے نکل جاؤ۔ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ بڈگام کا علاقہ ہے جہاں پر ان کے گھروں کو خالی کرانے کے لیے نوٹسز جاری ہوئے ہیں کہ وہ کشمیری گھر چھوڑ دیں ورنہ ان کے گھروں کو بارود لگا کر اڑا دیا جائے گا۔ تو یہ درندگی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی جانب سے جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ تازہ ترین کارروائیوں میں سرچ آپریشن کے نام پر مزید کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کل بھی 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ دلی کے اندر اور بھارت کی دیگر ریاستوں میں کشمیری ورکرز جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آزاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ ترکی اور پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو موقف ہے اس کے خلاف بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور کشمیری قوم کسی بھی صورت ترکی یا اسی طرح سے جو پاکستان کے پڑوسی دوست ملک ہیں ان کے تعاون کو کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں، اور کشمیر کی آزادی کے لیے امت مسلمہ کے ساتھ پاکستان اور آزاد کشمیر اور کشمیری تعاون جاری رکھیں گے اور ان کی حمایت پر ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ انڈونیشیا کے اندر ایک معروف مذہبی سکالر ہیں، ان کے 6 فالوورز کو پولیس مقابلے میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر حکومت کی جانب سے پہلے متنازع قوانین بنائے گئے تھے جس کے خلاف جکارتا کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، اور وہاں پر ناظرین بہت سے ایسے اسلام پسند لوگ یا تنظیمیں موجود ہیں جو حکومت کے اسلام مخالف قوانین کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے حکومت اور جو اسلام پسند لوگ ہیں ان کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین بنگلہ دیش سے خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر مقیم روہنگین مسلمانوں کو جزیروں پر پہنچایا جا رہا ہے جہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ سے بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود روہنگین مسلمانوں کی کفالت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، جبکہ دنیا بھر کی انسانی حقوق تنظیموں نے بنگلہ دیش سے مطالبہ کیا ہے کہ روہنگین مسلمانوں کو کیمپوں سے نکال کر دور دراز جزیروں پر نہ پہنچایا جائے جہاں پر زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہاں پر یہ خود بھوک سے مر جائیں گے۔ جبکہ اس سے پہلے بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے جو روہنگین مسلمان ہیں ان کے خلاف تشدد ہوتا رہا ہے، ان کو مناسب سہولیات نہیں دی گئی ہیں، اور اس وقت برما کے اندر بھی روہنگین مسلمانوں کی جو ریاست ہے راکھائن، وہاں پر بھی ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے، OIC کے لیے، ترکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روہنگین مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا برتاؤ کریں جس طرح کا کشمیر کے مسلمانوں کے لیے برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے امت مسلمہ کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات اور اسرائیل کے اندر ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودی اخبار ہیریٹس کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے سعودی عرب کے اندر، بالخصوص سعودی عرب کے شاہی خاندان کے اندر بغاوت کو پیدا کر دیا ہے، اور اسرائیل ہی کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین یہ وہی بات ہے جو ہم آپ کو گزشتہ 5-6 مہینے سے مسلسل بتاتے آ رہے ہیں کہ اسرائیل عرب ریاستوں کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اس کا ہدف امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدف ان ملکوں کے وسائل اور دولت پر قبضہ کرنا اور ان ملکوں کی حکومتوں کو گرا کر خانہ جنگی کروانا اور وہاں چھوٹے چھوٹے نئے ملک بنانا ہے۔ یہی وجہ ناظرین اب ہیریٹس کے اندر چھپنے والی اس رپورٹ میں واضح طور پر انکشاف ہو گیا ہے، واضح طور پر اعتراف کر لیا گیا ہے کہ دراصل سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان سے جو نیتن یاہو نے ملاقات کی ہے، اور اس نیتن یاہو کی ملاقات کا جو دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹا گیا ہے اور جو
جو دنیا کے اندر ایکسپوز کیا گیا ہے اس ملاقات کو، اس کے بعد سے دراصل اسرائیل نے اپنے اہداف کو اچیو کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، ترکی الفیصل جو شاہ فیصل کے بیٹے بھی ہیں اور جن کے دوسرے بھائی مکہ مکرمہ کے گورنر بھی ہیں، اور جو کنگ سلمان کے والد، محمد بن سلمان کے جو والد ہیں کنگ سلمان، ان کے بھی یہ بہت قریب ہیں ترکی الفیصل، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور استعماری ملک ہے جو نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام ہیریٹس نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ شاہی خاندان کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بغاوت بڑھ چکی ہے، شہزادے محمد بن سلمان کے مخالف ہو چکے ہیں، اور اسرائیل سے قربتوں کی وجہ سے محمد بن سلمان کی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ان کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ جو خفیہ ایگریمنٹ سعودی عرب یقین دہانیاں کروا چکا ہے، ایگریمنٹ کر چکا ہے، اس کی وجہ سے بھی اسرائیل سعودی عرب کے اندر بڑے پیمانے پر خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اسی طرح یو اے ای کے اندر بھی اس وقت حالات کشیدہ ہیں، بحرین کے اندر بھی کشیدہ ہیں، بحرین کی عوام بھی اور یو اے ای کی عوام بھی اپنے حکمرانوں کے خلاف ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہاں پر بھی دھماکے اور حملے ہو سکتے ہیں، جس طرح سے فرانس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر جدہ میں فرانس کی ایمبیسی پر بھی حملہ ہوا تھا۔ تو یوں ناظرین کرام ان ملکوں کے اندر مغرب کی جو سازشیں ہیں خانہ جنگی کی، جس طرح سے لیبیا کو تباہ کیا گیا، عراق کو تباہ کیا گیا، شام کو تباہ کیا گیا، یمن کو کیا گیا، بالکل اسی طرح سے اب باقی عرب ریاستوں کے خلاف بھی یہودی یہی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس لیے عرب ریاستوں کو بیدار ہونا ہوگا اور حقائق کو جاننا ہوگا، یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے سوڈان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو مزید آگے لے جانے کے لیے امریکی انتظامیہ پر پریشر ڈالا گیا ہے کہ امریکی حکومت فوری طور پر سوڈان کو ریلیف دے اور دہشت گردی کے مالک کی فہرست سے سوڈان کو نکال دے، تاکہ جو اسرائیل اور سوڈان کے درمیان تعلقات ہیں ان میں اضافہ ہو سکے، جبکہ آپ جانتے ہیں سوڈان کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر الٹرا آرتھوڈوکس یہودی بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو مذہبی عبادات ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہیں، اور ان کے سینیگاگز کو جو عبادت خانے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہودی بکھرے ہوئے ہیں اور وہ غصے میں ہیں اور حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ متعدد مظاہرین گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں بیرونی ممالک سے بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے سے اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے ایسے ہزاروں اکاؤنٹس کو بند کیا ہے، اور آئندہ الیکشن کے اندر بھی یہی مداخلت ہو سکتی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام طیب اردگان کے خلاف اسرائیلی میڈیا میں مسلسل پروپیگنڈا وار جاری ہے، اور طیب اردگان کے جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے ڈرامہ سیریل ترکی کے اندر نشر ہو رہی ہیں ان پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام عمان سے، قطر سے اور اسی طرح سے یمن سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی نے عمان کے بادشاہ سے فون پر رابطہ کیا ہے اور خلیج کے اندر مشترکہ جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے اتفاق ہوا ہے، اور کہا ہے کہ خلیج کے امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو اختلافات ہیں انہیں سائڈ پر رکھ کر تعلقات کو بحال کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے بادشاہ نے کویت کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا ہے، جو خلیجی ممالک کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام عمان کی جانب سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمان نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ حوثیوں کو بلیک لسٹ نہ کیا جائے۔ حوثیوں کے خلاف جو فیصلہ امریکہ دہشت گردی کا کرنے جا رہا تھا کہ حوثی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، تو اگر یہ فیصلہ امریکہ نے کیا تو اس سے پھر عمان امریکیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ عمان ہی کے ذریعے سے حوثیوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یمن کے اندر جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، جو امریکی شہری گرفتار ہوئے تھے، قیدی بنے تھے، ان کو بھی عمان ہی کے ذریعے سے رہا کروایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام لبنان سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبنان کے 14 شہریوں کو یو اے ای نے گرفتار کیا ہے، جس پر لبنان نے شدید احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یو اے ای کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے شہریوں کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کرے، اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔
ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایران سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کے انتہائی قریبی ساتھی اور سپاہ پاسداران انقلاب کے انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز ایک اور ایرانی جنرل وہ کورونا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اور ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کو قاسم سلیمانی کی طرح کے جرنیلوں کا بھاری خمیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح کی خبر سامنے آئی تھی کہ عراق اور شام کے بارڈر پر القدس فورس کے ایک انتہائی اعلیٰ جنرل امریکہ کے ڈرون حملے کے اندر مارے جا چکے ہیں، اور جنرل قاسم سلیمانی کو بھی جنوری کے اندر بغداد ایئرپورٹ پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق سے اور شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کی غاصب درندہ فوج نے 3000 سے زائد شامیوں کو لاپتہ کر رکھا ہے، جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اور ان کے لواحقین اور ان کے گھر والے اور ان کے خاندان والے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام 6 سال سے لاپتہ برطانیہ کی ایک شہری داعش کے ساتھ کام کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، کہ شام کے اندر داعش کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی، اور 6 سال کے بعد اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ لندن سے کس طرح سے شام فرار ہوئی۔ آپ جانتے ہیں یورپ سے ایسے بہت سے داعش کی جو خواتین ہیں وہ آئی تھیں، جو داعش کے ساتھ مل کر عراق اور شام کے اندر لڑتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ شام کا جو اسرائیل کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں، اور ترکی کی جانب سے بھی شام کے اندر بشار الاسد کے خلاف آپریشن کو تیز تر کر دیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام عراق سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ کردستان کے اندر جو تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج تھا وہ اب جھڑپوں میں بدل چکا ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے متعدد زخمی اور متعدد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام پہلی مرتبہ امریکی تاریخ میں جو بائیڈن نے آنے والے اپنے وزیر دفاع کو ایک سیاہ فام شخص کو مقرر کر دیا ہے، جو امریکی فوج سے ریٹائر بھی ہیں اور اوباما دور کے اندر بھی اوباما سے بہت قریب رہے ہیں۔ یہ سیاہ فام امریکہ کی تاریخ میں پہلے سیاہ فام امریکہ کے وزیر دفاع ہوں گے جن کو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے۔ انہیں سیکرٹری ڈیفنس کے لیے جو بائیڈن کی جانب سے نامزد کر دیا گیا ہے، جبکہ جو بائیڈن کی کابینہ میں اور بھی سیاہ فاموں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو پابندیاں ایران کے خلاف ہیں اس کی وجہ سے کورونا ویکسین حاصل کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے ایران کو، اس لیے جو بائیڈن کی انتظامیہ سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے ایران کہ وہ ٹرمپ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرے گا۔ جبکہ ناظرین کرام پولینڈ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسقاط حمل کے حوالے سے جو قانون بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس کے خلاف ہے ہزاروں لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ حکومت پابندی نہیں لگا سکتی ہے اسقاط حمل پر، جبکہ وہاں پر پولینڈ کی آبادی کم ہو رہی ہے، اس لیے حکومت نے مجبوراً لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں، آبادی کی تعداد، آبادی کو بڑھانا چاہیے، تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام امریکہ کے خفیہ اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف امریکہ کی جو پابندیاں ہیں، چائنا ان پابندیوں کو پامال کر رہا ہے۔ ان پابندیوں کے برعکس شمالی کوریا کے ساتھ بڑے پیمانے پر چائنا تجارت کر رہا ہے، جس سے جو عالمی پابندیاں ہیں شمالی کوریا کے خلاف ان کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا دنیا کو اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے خلاف امریکہ نے مزید معاشی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ کے خلاف چائنا نے کہا ہے کہ جاپان، فرانس، برطانیہ اور امریکہ ان کا رویہ چائنا کے خلاف منافقانہ رویہ ہے، لہٰذا چائنا ان کی پابندیوں کو مسترد کرتا ہے اور اپنی معاشی ترقی کے لیے ہر طرح کے ملکوں سے رابطے رکھے گا، تجارت کرتا رہے گا۔ جبکہ ناظرین کرام ہانگ کانگ کے معاملے پر فیس بک نے بھی چائنا کے جانب سے چلائے گئے متعدد اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے، جس پر چائنا نے فیس بک کو وارننگ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جو منافقت ہے، سیاست ہے، اس سے کرنے سے باز رہے، اور جو حکومتی اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، جبکہ مظاہرین اور اپوزیشن کے اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں ان کو وائلیشن کے باوجود، قوانین کی خلاف ورزیوں کے باوجود بند نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔